آج میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گا پیروں کے پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں امام صاحب جمعے کے دن بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو جہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا تو ایک آدمی اٹھ کر بہت پرجوش طریقے سے نعرے لگاتا تھا۔ تو جب جمعہ ختم ہوا تو امام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے جوش و خروش سے کیوں نعرے لگاتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا نام غلام رسول ہے، میں کل تک تو ہندو تھا لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، ہماری ساری فیملی مسلمان ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں ہے، ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں تھا جہاں پہ ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، ان کے گھر میں شادی تھی تو ہم سارے اس شادی میں شرکت کے لیے سب چلے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہم صبح ہی ادھر شادی میں شرکت کے لیے ہم لوگ وہاں چلے گئے، تو ہماری ایک بیٹی تھی اسے ہم گھر میں ہی چھوڑ گئے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ تم بھی اپنا سارا کام نپٹا کر گھر کا تو تم بھی وہاں آ جانا۔ وہ بچی معمول کے مطابق اس نے اپنا سارا کام ختم کیا، کپڑے پہنے، تیار ہوئی، زیورات پہنے، تو وہ بھی اس گاؤں میں جانے کے لیے رشتہ داروں کے گھر چل پڑی۔ تو اس گاؤں میں جانے کے لیے راستے میں ایک جنگل آتا تھا ویرانہ۔ تو جب وہ جنگل کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا وہاں پہ کچھ لڑکے تھے، 4 لڑکے تھے ہندو۔ تو ان کی نظروں میں اسے شرارت نظر آئی تو وہ پیچھے مڑ گئی واپس اپنے گھر کی طرف۔ تو وہ لڑکوں نے جا کر اس کا رستہ روکا اور اسے کہا کہ تم تو اس طرف جا رہی تھی جنگل سے گزرنے کے لیے، تو تم واپس کیوں مڑی؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتے ڈرو نہیں ہم، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہتے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، تو ڈر نہ، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تم ہی لوگوں سے تو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سب سے بڑے بھگوان کی قسم کھاتے ہیں ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، چل اس کی قسم لے لے تو ہمارے ساتھ چل۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو میں نے ایک جگہ پہ آزمایا تھا، اس نے میری مدد نہیں کی، میں نہیں چلوں گی۔ وہ کہتے ہیں ایک اور بھگوان کی قسم کھاتے ہیں سب سے بڑے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی قسم، چل ہمارے ساتھ۔ تو وہ کہتی میں نے اس کو بھی ایک جگہ آزمایا تھا، وہ بھی میری مدد کو نہیں آیا، تو میں نہیں چلوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے خدا کی قسم کھا لیتے ہیں، تو تب چل تو ہمارے ساتھ۔ تو وہ کہتی ہے وہ کون؟ میں تو اس کو نہیں جانتی۔ وہ کہتے چل مسلمانوں کے نبی کی قسم کھا لے۔ وہ کہتی میں بھی اس کو نہیں جانتی وہ کون ہے۔ تو کہتے چل تو بتا دے، جس کی قسم کہے گی ہم وہ اٹھا لیتے ہیں، تو چل ہم۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں میری مسلمان پڑوسن کسی غوث کی 11ویں کا ختم دلاتی ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تو اتنا خرچہ کیوں کرتی ہے ہر مہینے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تو نہیں جانتی کہ غوث اعظم کو جب بھی مدد کے لیے پکارو مصیبت کے وقت میں تو وہ پہنچتے ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا تیار رہتا ہے اور میرا تیر کمان میں ہی رہتا ہے مدد کے لیے، جب مجھے پکارا جائے تو میں پہنچتا ہوں۔ تو کہتی میں ان کی قسم کھاؤں تو میں چلتی ہوں۔ وہ قسم کھا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، تو پھر وہ ایک مسکراتے ہیں اور پھر اس کو لے کے چلتے ہیں۔ جب اس جنگل میں پہنچتے ہیں ویرانے میں تو وہ لڑکے سارے اسے گھیرا ڈال لیتے ہیں اور پھر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے بھگوانوں کی توہین کی ہے، پہلے تو تیرے یہ زیور جانے تھے، اب تیری عزت بھی جائے گی۔ ایک اس کو اس کے بالوں سے پکڑتا ہے، ایک اس کے گریبان سے پکڑ کے اس کو کھینچتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، ایک پوچھتا ہے اس سے کہ کیا دیکھتی ہے ادھر ادھر؟ وہ کہتی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مسلمان پڑوسن تو کہتی تھی کہ جب مصیبت میں پکارو غوث اعظم کو تو وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اے مسلمانوں کے غوث کب آؤ گے؟ تب جب میری عزت لٹ جائے گی، جب میں برباد ہو جاؤں گی۔ کہتے ہیں اتنا بھی وہ کہتی ہے تو درختوں کے پیچھے سے آواز آتی ہے، بیٹی فکر نہ کر عبد القادر آ گیا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے اپنے باپ سے کہ ابا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، گھوڑے پر سوار تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہی وار سے انہوں نے چاروں کی گردنیں اڑا دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے فرمایا بیٹی چل میں تجھے تیری منزل تک چھوڑ رہا ہوں۔ تو میں قدموں میں گر گئی، بچی ان کے قدموں میں گر گئی اور انہوں نے کہا کہ اب کون سی منزل بابا،